السلام علیکم۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے جو میرے ساتھ پیش آئی اور میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کراچی کے ایک کچے علاقے میں ہمارا گھر ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو نشے کی بری عادت میں مبتلا پایا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن گھر میں پڑا چارپائی توڑتا رہتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے کچھ پیسے کما کر ہم دونوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو میری ماں نے مجھے رنگ والی پینسلوں کی کچھ ڈبیاں اور اسٹیشنری کا سامان لا کر دیا اور کہا کہ یہ اسکول میں بیچا کرنا۔ شروع میں تو مجھے یہ کام کرتے شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں عادی ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچروں کے کہنے پر لڑکیاں مجھ سے سامان خرید لیتی تھیں۔ یوں میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بچا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں چھٹی جماعت میں پہنچ چکی تھی اور اپنا اچھا برا کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی چٹائی پر کتابیں بکھیرے پڑھ رہی تھی، جبکہ میری ماں میرے پاس بیٹھی مشین پر پرانے کپڑوں کی مرمت کر رہی تھی کہ میں نے اچانک پوچھا کہ امی جان، آپ پیسے جمع کیوں کرتی ہیں؟ تو میری ماں نے کہا، بیٹی پیسے جمع اس لیے کرتی ہوں تاکہ کو تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر کر سکوں۔ تو میں شرما گئی اور کتابیں اٹھا کر کمرے میں بھاگ گئی، لیکن دروازے پر کھڑے میرے باپ نے یہ سب باتیں سن لی تھی۔ وہ گھر کے اندر آیا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ تم تو مجھے کہتی تھی کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں، اب پیسے کہاں سے آ لیے؟ بتاؤ مجھے، جھوٹ کیوں بولا؟ میری ماں ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں تو فرزانہ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ میرے باپ نے امی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا، جتنے پیسے چھپائے ہیں سب لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دے۔ لیکن میری ماں نہ مانی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سارے پیسے نشے کی راہ میں ضائع ہو جائیں گے۔ میں ڈر کے مارے اندر چھپی رہی۔ ابو جب مار مار کر تھک گئے باہر نکل گئے۔ نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئیں اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ اس کو ایسا بخار چڑھا جو موت تک ان کے ساتھ رہا، اور وہ 3 مہینوں بعد منو مٹی تلے جا سوئی۔ اس دن میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی، لیکن میرے باپ کو کچھ پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ تھوڑا فکر مند تھا کہ اب روٹی کون پکائے گا اور اس کو نشے کے لیے پیسے کون دے گا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میں نے چند مہینوں میں خود کو سنبھال لیا۔ اب میں سارا دن سلائی مشین پر کام کرتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ سکول تو امی کی وفات کے بعد چھوڑ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے کام میں بہتری آتی گئی اور میں ضرورت سے زیادہ پیسے کمانے لگی۔ اس میں سے کچھ پیسے اپنے باپ کو بھی دے دیتی تھی، جس سے وہ راضی ہو جاتا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ میں 25 سال کی خوبرو جوان ہو گئی۔ زندگی میں کچھ کمی تھی تو صرف رشتوں کی، ماں کی اور بھائی بہنوں کی، لیکن وہ نہیں مل سکتے تھے۔ اب مجھے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ یہ اہم ترین کام میرے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید وہ سوچتا تھا کہ اگر شمائلہ کی شادی ہو گئی تو وہ مجھے نشے کے لیے پیسے کون دے گا، میرا خیال کون رکھے گا۔ اسی کشمکش میں 3 سال اور گزر گئے۔ مجھے فکر تھی کہ اگر اب بھی میری شادی نہ ہوئی تو شاید میں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام میں ڈرتی ڈرتی اپنے باپ کے پاس گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، ابو جی، مجھے کہنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن آپ میری شادی کر دیں۔ مجھے اب ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔
میری بات سن کر وہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور الماری سے پاک کلام اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر لو اور شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں حیران رہ گئی اور چپ کر کے کمرے سے نکل آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا پاپ ہے اور کیسا انصاف ہے۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اپنا دکھڑا کس کے سامنے روؤں؟ شاید میرے مقدر میں ساری زندگی کی ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ ناظرین، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟